کمرے کے اندر بیٹھا تنہا وہ پڑھ رہا تھا. کہتا وہ یہ بات جب اسے کانوں کے اندر یہ آواز پڑی تو سلطان محمود غزنوی رک گیا, خدام رک گئے. کہتے تھوڑی دیر میں وہ طالب علم, وہ بچہ جو سبق پڑھ رہا تھا, وہ باہر آیا. گلی کے ایک نکڑ پر ایک کافر کی ہندو کی دکان تھی جہاں وہ شمعدان جلا کے بیٹھا. تو وہ طالب علم آتا, اس کی روشنی میں سبق دیکھتا, پھر اپنے کمرے کے اندر جاتا, رٹا لگاتا, سبق بولتا, پھر واپس آتا, اس روشنی میں سبق دیکھتا, پھر کمرے کے اندر چلا جاتا. تو سلطان محمود غزنوی نے ایک دین کے طالب علم کی یہ تڑپ پہلی دفعہ دیکھی اور اس کا دل نرم ہو گیا کہ اتنی بھی علم کی تڑپ ہو سکتی ہے. سلطان محمود غزنوی پریشان ہوا, رک گیا. طالب علم کے بار بار اس عمل کو دیکھ کر سلطان محمود غزنوی طالب علم کے پاس گیا اور اپنا سونے کا جو شمع دان تھا اس طالب علم کو پیش کیا. طالب علم نے وہ سونے کا شمع دان لیا اور خوش ہو گیا. طالب علم جو اندھیرے میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا, اسے سونے کا شمع دان روشنی مل جائے تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی کہ جو بار بار اس گلی کے کنارے جاتا, روشنی میں سبق دیکھتا, دوبارہ کمرے کے اندر آتا, رٹا لگاتا, بھولتا, پھر وہاں جاتا تو اسے سونے کا شمع دان ملے جہاں جس کی روشنی میں اپنا سبق یاد کرتا. تو وہ بڑا خوش ہوا, وہ خوش ہوا. سلطان محمود غزنوی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جو کسی عالم دین کو یا کسی طالب علم کو کاغذ کا ٹکڑا دے, پورا کاغذ نہیں, کاپی خرید کر نہ دے, پوری کاپی خرید کر نہ دے, کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا دے کسی عالم دین کو یا طالب علم کو, کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا دے یا اسے پین دے, قلم دے, اگرچہ ٹوٹا ہوا ہی قلم کیوں نہ ہو. فرمایا اس شخص کا یہ عمل خانہ کعبہ اللہ کے گھر کی 70 مرتبہ تعمیر کرنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اللہ کے گھر کو 70 مرتبہ تعمیر کرنا کتنا مشکل کام ہے. فرمایا اس سے بڑھ کر یہ عمل ہے کسی دین کے طالب علم کو کاغذ کا ٹکڑا دو یا ٹوٹا ہوا قلم ہی دے دو تو یہ اس سے بہتر ہے. سلطان محمود غزنوی نے پورا سونے کا شمع دان دے دیا, چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نہیں دیا, نہ ہی ٹوٹا ہوا قلم دیا, بلکہ پورا سونے کا شمع دان دے دیا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سلطان محمود غزنوی کے اس عمل کی وجہ سے ایک دین کا طالب علم خوش ہوا, اس کے خوش ہونے کی وجہ سے سرکار مدینہ خوش ہوئے اور خوش ہو کر سلطان محمود غزنوی کو اپنی زیارت کرائی. سبحان اللہ. سلطان محمود غزنوی کو سرکار نے اپنی زیارت کروائی. کس عمل کی وجہ سے زیارت کرائی؟ سلطان محمود غزنوی نے دین کے طالب علم کو سونے کا شمع دان دیا, اس کو خوش کر دیا. سرکار خوش ہوئے اور اپنی زیارت کروائی. احباب عزیزدار, سرکار کی زیارت کے متعلق 4 باتیں آپ توجہ فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو میری بھی ختم ہو جائے گی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, خواب کے اندر جو سرکار کو دیکھے اس نے سرکار وہی کو دیکھا اور کسی کو دیکھے. سرکار کو میں مر رہا نہیں تھی منام فقط رہا, جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. میں سرکار کی زیارت جس نے کی اس نے سرکار ہی کی زیارت کی کہ سرکار کی شکل میں آنے کی شیطان کو جرت ہے, سرکار کا روپ دار پر شیطان کو آنے کی ہمت اور جرت ہے. احباب عزیزدار, شیطان جس کو رب نے بڑی طاقت دی ہے, بڑے اختیارات دیے ہیں, قیامت تک کے لیے اس کے پاس مہلت ہے, میں اس کے اندر یہ اتنی ہمت نہیں جو اللہ کے محبوب کی شکل اور اپنے رب کے محبوب کی صورت کو دھار کر کسی کی خواب میں آ جائے, یہ اس کی ہمت ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہے. میں کہ یہ شیطان کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ رب کے محبوب کی شکل ہے کے اندر آ سکے. احباب عزیزدار, یہ پہلی بات سرکار کی دیدار کے حوالے سے, سرکار کی زیارت کے حوالے سے یہ آپ یاد رکھیں کہ جو اس نے سرکار کو دیکھا اس نے سرکار ہی کو دیکھا اور کسی کی شکل ہے. دوسری زیارت کے حوالے سے سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ انقریب مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا. جس نے خواب میں دیکھا وہ انقریب جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا. تو علماء محدثین نے اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا کہ اگر وہ جاگتے ہوئے کہیں سرکار کا دیدار نہ کر سکا تو جب عالم نزا ہوگا, موت کا وقت اس کا قریب آئے گا تو وہ سرکار اسے اپنی زیارت عطا فرمائیں گے.
وہ زہری شاعر نے لکھا نا کہ سوکھا نکلے ساز جوہری جے ویک لما مک تیرا، موت کے وقت سانس نکل رہی ہو اور سرکار مدینہ کی زیارت ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو دو باتیں، جس نے خواب میں سرکار کو دیکھا اس نے سرکار ہی کو دیکھا، اور سرکار نے جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ عنقریب جاگتے ہوئے بھی میری زیارت کرے گا۔ اور تیسری بات زیارت کے حوالے سے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خواب میں جاتے ہیں وہ ارادہ اور قصد کے بغیر نہیں جاتے، جس کی خواب میں جاتے ہیں ارادے اور مجھے آپ کہیں کہ آپ میری خواب میں آئے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے میرا دوست کہے، کوئی یا علامہ حسن صدیق صاحب کہے، خورشید صاحب مجھے یہ کہیں کہ آپ میری خواب میں آئے ہیں تو مجھے اس بات کا علم ہے، میں کہوں کہ آپ میری خواب میں آئے ہیں انہیں اس بات کا علم ہے۔ روزانہ ایسے ہوتا ہے، عموماً ہم ایک دوسرے کو خواب کے اندر دیکھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ میں کسی خواب کے اندر جاؤں یا کوئی میرے خواب میں آیا تو اسے اس بات کا نہیں علم ہوتا۔ لیکن سرکار مدینہ جس کی خواب میں جاتے ہیں قصد اور ارادے کے ساتھ جاتے ہیں، سرکار کو بھی پتہ ہوتا ہے میں فلاں کی خواب میں جا رہا ہوں، جس کی خواب میں جا رہے ہیں اسے بھی علم ہوتا ہے سرکار کی خواب میں تشریف لا رہے۔ احباب ذکر تین باتیں، اور چوتھی بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خواب میں جائیں اور خواب میں جا کر جو کچھ عطا کریں وہ حقیقت میں عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں کروڑ پتی بن گیا ہوں، اکثر ہوتا ہے نا ایسی خوابیں آتی ہیں ہمارے، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں کروڑ پتی بن گیا ہوں لیکن جب آنکھ کھلتی ہے وہی کنگال کا کنگال ہی۔ یہ مثال دے رہا ہوں، بھوکا آدمی بھوک کی حالت میں سو گیا، نیند آ جائے اور خواب کے اندر اس کی روح بٹتی پھرے اور 5 سٹار ہوٹل سے وہ کھانا کھائے تو بڑا خوش ہو خواب کے اندر کہ میں نے 5 سٹار ہوٹل سے کھانا کھایا، آنکھ کھلے تو وہی بھوکے کا بھوکا۔ کہ خواب کے اندر ہم جو چیز دیکھیں یہ جو حاصل کریں، یا خواب کے اندر میں یہ دیکھوں کہ فلاں شخص نے مجھے فلاں چیز دی ہے لیکن جب آنکھ کھلے تو میں ویسے ہاتھ میرے خالی کے خالی ہیں۔ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی شان ہے کہ آپ خواب کے اندر بھی جسے جو چیز عطا کریں وہ حقیقت بھی عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ امام بصیری کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ آپ نے سرکار کی بڑی نعتیں لکھی، قصیدہ بردہ شریف لکھا، سرکار کی ثناخوانی کی تو رات کو سوئے مقدر جاگے، سرکار نے اپنی زیارت سے مشرف کیا تو سرکار نے خواب کے اندر امام بصیری کو اپنی کالی کملی عطا کی، اپنی کالی کملی عطا کی۔ امام بصیری کہتے ہیں میں جب صبح جاگا سرکار کی کالی کملی میرے منہ کے اوپر، سرکار کی کالی کملی میرے کندھوں کے اوپر تھی۔ احباب عزیزدار، میں خواب کے اندر کسے کچھ عطا کروں، مجھے خواب کے اندر کوئی عطا کرے۔ ہم سب جب صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، ہمارے پاس وہ چیز موجود نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا محبوب جس کو خواب کے اندر جو چیز عطا کرے وہ حقیقت میں عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بندہ جب اٹھتا ہے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ احباب عزیزدار، محبت کے لیے ایک اور واقعہ سماعت فرمائے۔ امام سخاوی نے القول البدیع کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ ایک شخص سرکار کے روزے پر حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم انا ضیفک، آقا میں آپ کا مہمان ہوں، آقا میں آپ کا مہمان ہوں، مہمان آپ کا ہوں، آپ کا در چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر نہیں جاؤں گا، آپ کا مہمان ہوں۔ تو احباب عزیزدار، جس کا جو مہمان ہو اس مہمان کی خاطر تواضع، اس کی خدمت کرنا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ جس کا بندہ مہمان ہو وہی خدمت کرتا ہے، اس کی خاطر تواضع وہی انسان کرتا ہے جس کے دروازے پر جائے، جس کے گھر جا کر بندہ مہمان بنتا ہے وہی میزبان اس کی خاطر تواضع کرتا ہے۔ تو وہ شخص عرض کرتا ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم انا ضیفک، آقا میں آپ کا مہمان ہوں، میری خدمت آپ نے کرنی ہے، اگر میں نے کھانا کھانا ہے تو آپ کے در سے کھانا ہے، میں کسی اور کے در پر نہیں جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آج گدا شخص خانہ ضیفک، آقا میں آپ کا مہمان ہوں۔ احباب عزیزدار، جب وہ شخص یاد کرتا ہے سرکار کی بارگاہ میں تو امام سخاوی لکھتے ہیں کہ وہ شخص یہ بات لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے یہ عرض کی سرکار کے روزے میں کھڑا ہوں اور وہیں کھڑے کھڑے میری آنکھ لگ گئی۔ احباب عزیزدار، بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں جب
نیند آئی ہو تو ہم کھڑے ہوں تو نماز کی حالت میں اکثر ہوتا ہے ہمارے ساتھ، تو اونگ آ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہماری آنکھ لگ جاتی ہے، جھٹکا لگے گرنے والے ہوں تو ہم سنبھل جاتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے، عموماً ایسے ہوتا ہے۔ تو امام صحابی قول بدی